حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں سیدہ عائشہ کو کائنات سے چن کر اللہ نے رسول اللہ کی برگاہ میں بھیجا ہے، اور حضرت عائشہ کی عمر جب نکاح ہوا 6 سال تھی، اور رخصتی جب ہوئی 3 سال بعد مدینہ منورہ میں شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ بالغہ ہو چکی تھی، قد کاٹ بھی لمبا تھا، اور کئی خطوں میں گرم آب و ہوا ہوتی ہے جہاں قد بت انسان کا تھوڑی عمر میں بھی بڑا نظر آتا ہے۔ حضرت عائشہ 9 سال حرم رسول میں رہی، اور دین کا آدھا حصہ مردوں نے سیکھ کر باہر کی زندگی سے امت تک پہنچایا ہے، اور آدھا حصہ گھر کی زندگی کا سیدہ عائشہ نے امت تک پہنچایا ہے۔ اللہ نے اس دین کو آگے پہنچانے کے لیے خاص اہتمام سے عائشہ کو بھیجا کہ چھوٹی عمر ہے، ذہین ہے، اور یہ رسول اللہ کی تمام اداؤں کو دیکھ کر امت تک اس نبی کی سنت اور نقش کو پہنچائیں گی۔ اور حضرت عائشہ تمام صحابہ میں 6 نمبر پر ہے جنہوں نے سب سے زیادہ روایات رسول اللہ سے بیان کی ہیں۔ 2210 احادیث حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول سے بیان کی ہیں، اور یہ 2000 سے زیادہ احادیث یہ دین کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے جس سے اتنے شرعی مسائل امت تک پہنچے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو دین کا وہ باب کلوز ہو جاتا۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ جو کبار تابعین میں سے ہیں، وہ خود اعلان کرتے ہیں کانت عائشہ عالم الناس، کہ سیدہ عائشہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ دین کا علم رکھتی تھی۔ یسألوها الاکابر من اصحاب رسول اللہ، کہ رسول اللہ کے صحابہ میں جو بڑے درجے کے صحابہ تھے وہ بھی بعض مسائل پوچھنے کے لیے سیدہ عائشہ سے رابطہ کرتے تھے، اور حضرت عائشہ ان کو ان سوالوں کے جواب دیتی تھی۔ یہ مکہ مکرمہ میں بھی رہی، اور بعد میں مدینہ منورہ میں رسول اللہ کے ساتھ، اور یہ مدینہ کی مفتیہ بھی تھی، سب سے بڑی عالمہ بھی تھی، عابدہ بھی تھی، علم تاریخ کا سب سے زیادہ علم تھا، علم الانصاب کو بہت زیادہ جانتی تھی، شعر و شاعری جو عرب کی جاہلیت کی تھی اس پر پورا عبور تھا، اور طب کو بہت زیادہ سمجھتی تھی، یعنی جو بات سنی یا دیکھی وہ دماغ کے کمپیوٹر میں محفوظ ہو گئی۔ 58 ہجری میں میری اور آپ کی اس ماں کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا، اور اس وقت مدینہ منورہ کے جو گورنر تھے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، اور ان کی وصیت تھی مجھے بقیع الغرقد جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے وہاں عام مسلمانوں کے ساتھ دفن کیا جائے۔ بے شک مجھے نسبت ہے رسول اللہ کی بیوی ہونے کا، لیکن میں اپنے لیے الگ تشخص قائم نہیں کرنا چاہتی، اس لیے عام قبرستان میں رسول اللہ کی بیویاں دفن ہوئیں، بیٹیاں بھی دفن ہوئیں، اسی طرح عام مسلمانوں کے قبرستان میں۔ اور آج بعض جگہ ہماری امت میں بعض لوگ اپنا الگ تشخص قائم کر کے اپنی قبر کو الگ قبرستان سے، پھر اوپر کبے جبے بنانا، اوپر لمبی لمبی عمارتیں، اوپر نقش و نگار، پھول بوٹے، اوپر قرآن کی آیتیں، اوپر بڑی بڑی چادریں چڑھانا، اگر بتیاں جلانا، دیے جلانا۔ اسلام میں یہ چیزیں کوئی نہیں ہے۔ اسلام میں سادگی ہے، اسلام میں کچی قبر ہے، اسلام میں پکی قبر کا تصور ہی نہیں ہے، اور اوپر عمارت بنانا یہ صرف رسول اللہ کے روزے کی خصوصیت ہے، اس کے لیے کسی ولی کی قبر پہ بھی بنانے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ نبی کے صحابہ سے بڑا وقت کا ولی ماں نے کوئی نہیں جنا۔ آپ جائیے میدان احد میں، آج بھی وہاں شہداء احد کی قبریں ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کس کی کون سی قبر ہے۔ ایک حدود لگی ہے کہ یہاں شہداء احد دفن ہے، نہ کوئی قبر پکی ہے، نہ کسی پر کوئی بلڈنگ تعمیر ہے۔ یہ جتنی بھی بر صغیر میں جو نظر آ رہی ہیں یہ بعد میں بادشاہوں نے بنائی ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے آپ لوگ بھی اپنے عزیزوں کی قبروں کو پکا نہ کیا کریں، سنت کو فالو کریں کہ اسلام اصل چیز ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو مرتے دم تک اسلام ہی کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبر کے اندر روشنی ہوگی تو اس کا فائدہ ہے، باہر دیا جلا بھی لیا اور اندر آگ کے شعلے چار رہے ہوں تو یہ باہر کا دیا آپ کو اندر کی کیا روشنی فراہم کرے گا۔ ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ ان لوگوں کا مذہب ہے جو مردوں کو پوجتے ہیں، جو ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، یعنی ہندوازم کی باتیں کر رہا ہوں، وہ آ کر جھک کے بیٹھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، دیے جلاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں کہ ان کے ہاں روحوں کا کوئی تصور ہے کہ یہ ہماری مدد کے لیے آتی ہیں، اور جب کوئی
مر جائے تو 7 جنم دنیا میں اس کے ہوتے ہیں, ان کی روحوں سے مدد مانگنی چاہیے. اسلام میں تو یہ چیز کوئی نہیں ہے, اسلام کا تو کلچر ہی اور قسم کا ہے. اس لیے جو قرآن پڑھتے ہیں, رسول اللہ کی سنت سیکھتے ہیں, ان کی زندگیوں میں یہ خرافات نہیں ہوتی. اللہ ہمیں اصل اسلام کی پیو. اب یہ وہ اسلام ہے جس کے لیے سیدہ رقیہ نے ہجرت کی, یہ وہ اسلام ہے جس کی خاطر اللہ عائشہ کو نبی کے نکاح میں لا رہا ہے, یہ وہ اسلام ہے جو فاطمہ الزہرا نے اپنی اولاد کو سکھایا, یہ وہ اسلام ہے جس کو بچانے کے لیے اولاد رسول کربلا میں کٹتی ہے, یہی وہ اسلام ہے جس کے دفاع کے لیے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ 27 مرتبہ میدان جہاد میں آپ جہادی لباس پہن کر نکلتے ہیں. آپ کے دندان شہید ہوئے, چہرہ زخمی ہوا اور آپ گڑھے میں گرے, آپ بے ہوش ہوئے, آپ نے ہجرت کی, آپ کے صحابہ نے قربانیاں دی اور آپ نے دنیا کو بتایا ہے ہر شخصیت نیچے رہ جاتی ہے, اسلام سب سے اوپر ہونا چاہیے. شخصیات آتی جاتی ہیں اور ان کو کٹ جانا چاہیے اسلام کی عزت اور غلبے کے لیے, لیکن اسلام کا علم کبھی نیچے نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کوئی اسلام کو چھوڑ دے وہ شخصیت گر جایا کرتی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. میں زندہ مثال دیتا ہوں, میرے نبی کے سگے چچا ابو لہب کو دیکھو, اسلام کے مقابلے میں آیا. اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا یہ نبی کا چچا ہے, بنو ہاشم ہے, عبد المطلب کا بیٹا ہے, قبیلہ قریش میں سے ہے, مکہ میں پیدا ہوا, خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھتا ہے, چلو جاؤ ہم اس کو بخش دیتے ہیں. رسول اللہ کے ساتھ خونی رشتہ ہے, لیکن اللہ نے قرآن میں کیا کہا, سیصلی نارا ذات لہب, کہ اس کو میں جہنم کی آگ میں داخل کروں گا, اس کا جنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اتنی بڑی نسبت بھی اسلام کو چھوڑ کر ابو لہب کو کامیاب نہیں کروا سکی ہے. اور دوسری طرف بلال حبشی ہے جو رسول اللہ کا لگتا ہی کچھ نہیں, رنگ کا کالا ہے, یہاں مکہ مدینہ میں رشتہ داری کوئی نہیں ہے, حبشہ کا رہنے والا ہے, اور یہاں غلام ہے, مارا جا رہا ہے, گسیٹا جا رہا ہے, زخمی کیا جا رہا ہے, لو لوہان کیا جا رہا ہے, لیکن وہ اسلام سینے سے لگایا ہے جو پیغام رسول اللہ نے فاران کی چوٹی سے دیا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے غلام ہونے کے باوجود وہی بلال حبشی ہے کہ جب نبی کی برگاہ میں آتا ہے اور نبی معراج پہ جاتے ہیں اور واپس آ کر کہتے ہیں اے صحابہ میں جب جنت میں پہنچا تو میں نے جنت کے دروازے پر یہ سنا ہے اپنے کانوں سے کہ جنت میں کوئی چل رہا ہے اور جوتیوں کی آواز زمین پر گھسٹنے سے جو پیدا ہوتی ہے وہ مجھے آ رہی ہے. میں نے کہا فرشتوں کے سردار جبریل کو مجھ سے رب کا وعدہ ہے کہ جنت میں پہلے میں جاؤں گا, یہ کون ہے جو مجھ سے پہلے چلا گیا؟ انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں گیا. کہا یہ آواز جو آ رہی ہے کوئی شخصیت چل رہی ہے, جوتوں کی آواز آ رہی ہے. تو حضرت جبریل نے کہا اے آقا یہ آپ کی غلامی کا کمال ہے, یہ اسلام کو قبول کرنے کا کمال ہے کہ آپ کے کالے رنگ کا بلال مکہ کی گلی میں چل رہا ہے, اس کے جوتے کی آواز اللہ کے عرش پہ آ رہی ہے. تو یہ کیا بتایا ہے کہ اصل چیز اسلام ہے. اگر اس کو لوگے تو تم دنیا میں رہ کر بھی جنت کے مکین بن جاؤ گے, اور اگر اسلام کو چھوڑا نبی کی رشتہ داری بھی تمہیں کام نہیں آ سکے گی. اس لیے میرے نبی دنیا سے جاتے ہوئے اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ کو کہہ رہے ہیں کہ انقذی نفسک, اے میری بیٹی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا, کل قیامت کے دن اگر اللہ کا حکم پورا نہ ہوا میں تیرے کسی کام نہیں آ سکوں گا. اللہ کا حکم پورا کرنا تیرا کام ہے, پھر اگر کوئی فرق رہ گیا تو میں سفارش کر دوں گا. آپ نے اپنی بیٹی کو بھی یہ چھوٹ نہیں دی ہے کہ بے شک نماز نہ پڑھو ہم بخشوا لیں گے, بے شک بے پردہ ہو جاؤ ہم بخشوا لیں گے. آج لوگ کہتے ہیں میں فلاں بڑے پیر صاحب سے بات ہوں, آپ کو ان کی پاوری کا پتہ نہیں ہے, ہمیں نمازوں کی کیا ضرورت ہے, پیر صاحب بخشوا لیں گے. یہ خود نہیں پتا پیر بیچارے کا اپنا کیا حال ہوگا. وہ کون سا پیر ہے جو کہتا ہے نماز چھوڑ دیجئے, جو کہتا ہے داڑھی منڈا دیجئے, جو کہتا ہے سود کھائیں, جو کہتا ہے شراب پئیں, جو کہتا ہے زنا کریں ہم بخشوا لیں گے. ارے میرے نبی سے بڑا پیر اور شیخ مان جنا نہیں ہے. آپ نے بھی اپنے مریدوں کو یہ چھوٹیں کبھی نہیں دی ہیں. آپ نے کہا نشہ حرام ہے, شراب حرام ہے, سود حرام ہے, جوا حرام ہے, زنا حرام ہے, غیبت حرام ہے, چغل خوری حرام ہے, قطع تعلقی حرام ہے, اور کہا نہ حق قتل حرام, شرک حرام, ظلم حرام,
मासियत, हराम, इन चीज़ों से अपने आप को बचाना है और अल्लाह के हुक्म का पूरा करना है। और अगर तुम इस लाइन पे ना चले, मैं क़यामत में कुछ भी नहीं कर सकूंगा। आप क्यों गलत फहमी में रहते हैं? क्या उनसे बड़ी कोई शख्सियत है? सहाबा से बड़ा कोई मुरीद है? अल्लाह से ज्यादा उनके ऊपर कोई मेहरबान था? जब इतनी छूट उनको भी नहीं दी गई, तो आज के इन बुजुर्गों को यह सनद कहां से मिल गई है कि आपके मुरीद बेशक नमाज भी ना पढ़े, हम जन्नत दे देंगे? यह सब शैतान का धोखा है। असल चीज इस्लाम है जिसको हमने लेना है। इसलिए आज तहिया करें, मरते मर जाएंगे, अल्लाह के गैर के आगे कभी भी नहीं झुकेंगे इंशाअल्लाह।